اسلام میں عورت کا مقام قسط نمبر 25 سماعت فرمائیں۔ پارلر کہ جو 80 سال کی بوڑھی کو 8 سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور 8 سال کی چھوکری کو 80 سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں، یہ زمانے نہیں تھے۔ اب تو ہر چیز نقلی بنتی ہے نا جی، پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے یا 2 نمبر ہے۔ اب اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال حضرت انس بن مالک کی والدہ نے انہیں تیار کیا اور بی بی صاحبہ حضور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جبر نہیں کیا کہ میری بیوی بنو، تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں انکار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خوفا من الیہود، میں نے اپنی قوم کے خوف سے کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیوی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہود سازش کریں، ان کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتلانہ، تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا، ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کرتی؟ اب حضور خوش ہوئے، وسر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے دیکھا تو ان کے چہرے مبارک پہ ایک نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ بی بی صفیہ کو اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، حتیٰ کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب مدینے میں بیوی آئی ہے اور ہم دیکھنے کے لیے ہیں تو کانت ازوا، ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند روشن، اللہ نے ایسا جمال دیا۔ تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ مبارک پہ ایک چھوٹا سا داغ کا نشان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ہذا، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی زخم لگا، کوئی چوٹ لگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں۔ اس نے فرمایا میں نے تو پوچھا۔ اس نے کہا حضور میں جب کنانا کی بیوی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے، یہ میں نے خواب کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگے بالکل میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی فذکرت ذلک لزوجی، میں نے اپنے خاوند پہ اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو میرے خاوند نے کہا اچھا حل تریدین محمدن، اچھا تم حضور محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اور غصے میں مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی تھی اور اس کا اثر باقی ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشبیہ جو تھی نا وہ صرف سرکار دو عالم سے بنتی، اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، تو میں حیران ہو جاتی ہوں، میری نیند کھل جاتی ہے۔ فذکرت ذلک لابی، میں نے اپنے ابا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ خواب کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر 3 چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اداس بھی ہو گئے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے، تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے حجرے میں آئے گا، آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے۔ تو اس لیے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے خاوند نے مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے، کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یا رسول اللہ قلت اتمنی، میں تو اس شرک کے زمانے میں بھی خدا کی شان یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے،
کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان پہ رکھا، پھر آپ کا اہتمام ہوا اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں آئیں، اور یہ اتنے شان والی بی بی تھی ماشاء اللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی، اور یہ وہی بی بی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بی بی حفصہ نے غصے میں کہہ دیا کہ انت یہودیہ، کہ تم یہودیہ، فبکت ذالک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، انہوں نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو، تم تو اللہ کا شان، تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی، تم تو سلالہ ہارون سے اور نبی، اور اب تمہارا خاوند بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی نبی۔ تو یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کہ اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا عزت بخشی، اتنا بڑا مقام بخشا، اتنا بڑا شرف بخشا، اتنا بڑا جمال بخشا ہے کہ بی بی حفصہ، بی بی عائشہ جیسی کرشیہ جو تھی وہ بھی غیرت کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اتنا بلند کروایا۔ تو اسی طرح بی بی حفصہ کے بعد، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اب آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے ملک الیمین پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے ایک مختصر سی بحث کی ہے کہ ملک الیمین اسلام میں کیا ہے، کنیز کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے پھر تعدد ازواج جو دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ حضور نے اتنا شادیاں کیوں کی، اور مسلمانوں کو 4 بیویوں کی اجازت کیوں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو بہرحال بات ہوگی۔ تو اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ایک دوسری بی بی ہے، بی بی جویریہ، ان کا نام ہے بی بی جویریہ بنت الحارث، اور یہ بی بی جویریہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اعلیٰ نسب سے ہیں اور اعلیٰ شرف سے ہیں، اور ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے۔ اللہ کی شان تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے جو ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ ایک سے ایک نسباً بھی، حسباً بھی، جمال کے اعتبار، شرف کے اعتبار، عبادت کے اعتبار، تقوی کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ کہ اسلام نے کتنا شرف بخشا، آپ حیران ہو جائیں کہ اسلام نے عورتوں میں سے مفسرہ پیدا ہوئیں، محدثہ پیدا ہوئیں، صحابیات پیدا ہوئیں، معلمہ پیدا ہوئیں، مجاہدہ پیدا ہوئیں، فقیہہ پیدا ہوئیں، اولیاء اللہ پیدا ہوئیں۔ کوئی ایک مقام ہے جس میں اللہ نے عورت کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہ تو نہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہ ہو، کہ پھر عورت کیسے ولیہ بن جاتی، عورت کیسے مقام رابعہ بی بی بصریہ بن جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے تو عورتوں کو بہت مقام بخشا ہے، اور خاص طور پہ وہ بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئیں، جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد، کتنا بڑا خطاب کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو جن کے گھر میں خاتم الرسل محمد مصطفیٰ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو حضرت خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا اپنے یعنی ایک اچھے خیال میں، تو فرمایا کرتے کہ مولوی مکی شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے، علماء امت کا یہی فیصلہ ہے، سلفن و خلفن یہی فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد افضل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر و عمر افضل ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا جو مقام اللہ نے عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت شیخین، لیکن جو مقام اللہ نے بی بی عائشہ کو بخشا ہے، جو قرب ایک بیوی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو ہو سکتا ہے۔
فرماتے تھے کہ بھائی اگر ابو بکر بہت زیادہ قرب کا اظہار کرے گا تو حضور سے معانقہ کر لے گا، حضور کی پیشانی کو چوم لے گا، حضور کے ہاتھوں کو چوم لے گا، لیکن جو قرب عائشہ کو حاصل ہوگا وہ تو ابو بکر کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یعنی اللہ نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا ہے، اسی آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی کی ماں کہلاتی ہے، وہ نبی کی بیٹی کہلاتی ہے، وہ نبی کی بہن کہلاتی ہے، وہ نبی کی بیوی کہلاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ دور کا طبقہ ہے اور جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسلام، اس کی اجازت، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ پھر تو وہ ایسی ہے دھوپ میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سرکہ بن جاتی، پھر تو اسے آپ چلتی پھرتی لاش کہہ سکتے ہیں، عورت نہیں کہہ سکتے۔ عورت کے تو اسلام نے یہی روپ مقرر کیے ہیں کہ یا اس کو پھر ماں کے رشتے سے دیکھو، یا اس کو بیوی کے رشتے سے دیکھو، یا بہن کے رشتے سے دیکھو، یا بیٹی کے رشتے سے دیکھو، اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بی بی جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ وہ غزوہ بنی المصطلق، یا جسے غزوہ مریسی، مریسی بھی ایک کنواں ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی غزوہ بنی المصطلق میں جب اللہ نے اسلام کو نصرت دی، اللہ نے اسلام کو فتح دی، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دی، تو یہ بیوی جو تھی بی بی جویریہ، یہ بھی قید ہو کے آئیں، اور خدا کی شان ہے کہ جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے حصے میں آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا وارضا۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں اسلام اور عورت کے سلسلے میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر جاری تھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا عظیم شرف بخشا۔ ایک تو شرف یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہو اور پیغمبر کی بچوں کی ماں ہو، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ قیامت تک وہ امہات المومنین ہیں، کہ تمام امت جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے مائیں۔ دنیا کی ہر عورت سے مثلا جو حرام نہ ہو شرعاً نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ازواج رسول سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ماں کے درجے پر۔ اور ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہمیں اپنی والدہ کے معاملے میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی شک ہو سکتا ہے کہ میری والدہ میں کردار کا کوئی جھول ہو، اور یا میری والدہ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، یعنی ایک انسان ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے فرمان اور قرآن کے فرمان سے ہماری مائیں کہا ہے، ان ماؤں میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ نے کہا ہے تمہاری مائیں۔ جیسا کہ عبداللہ ابن السلام سے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جب اسلام لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن السلام اب تو تم مسلمان ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے، لیکن چونکہ تم تورات کے ایک بہت بڑے عالم ہو، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تم لوگوں کو اپنے کتاب تورات کے پڑھنے سے یہ علم تھا یقینی طور پر کہ یہ نبی سچا ہے اور محمد الرسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے اور سید الاولین والآخرین ہے، یہ بات تم لوگوں کو حاصل تھی علم سے؟ تو عبداللہ ابن السلام نے عجیب بات کی، اس نے کہا واللہ عمر کیا کہتے ہو، خدا کی قسم ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہے، لیکن حضور کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خدا نہ کرے خیانت کی ہو، لیکن پیغمبر کی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی، تورات میں بیان کی، ان میں کیا شک؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواتین کو، جن عورتوں کو
اتنا اونچا کر دیا. ایک تو ایک لفظ ہے نا ابھی پڑھ لیتا ہے اچھا جی مومنین کی مائیں ہیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا. صحابی نے پھر پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد، چلو پہلا حق تو ماں کا ہو گیا، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق. صحابی نے پوچھا سرکار دو عالم اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق. اس نے اس کے بعد پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا، اب تیرے باپ کا حق. یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ ماں کے حقوق کو تو پیغمبر نے 3 دفعہ بیان کیا کہ تیری اماں کا تجھ پہ حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا حق، پھر تیرے باپ کا. اور اسی لیے علماء نے وجہ بھی بیان کی کہ سرکار دو عالم نے جو 3 مرتبہ ماں کا مرتبہ بیان کیا، 3 دفعہ بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک تو ماؤں کے لیے وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے تک حمل کی حفاظت کرنا، مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں. اور پھر ولادت کے مرحلے سے گزرنا، یہ بھی ایک موت و حیات کا مسئلہ. اور اس مرحلے کے بعد پھر بچے کی رضا تو بچے کی کفالت کے مرحلے سے گزرنا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانا، سنبھالنا، یعنی ماں بیچاری سارا دن محنت کر کے ڈپٹی کر کے سو جائے، نیند آنکھ لگے بچہ رو پڑے اٹھے، باپ تو کہہ دیتا ہے نا بھی کیا شور مچا رکھا ہے، دوسرے کمرے میں لے جاؤ نا، تمہاری ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. باپ تو اتنا مہربان ہوتا ہے نا اولاد سے. کبھی باپ یہ تجربہ کرے نا کہ ایک 5 سیر کی اینٹ پیٹ پہ باندھ کے ذرا 8 مہینے چل کے دیکھ لے، اسے معلوم ہو کہ ماں کا کیا مقام ہے. اور اگر مراحل تخلیق سے اس مرد کو گزارا جائے جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بڑا سپرمین سمجھتا ہے نا، میرے خیال میں زندگی اگلے دن تو جینا ہی چھوڑ دے. تو اس لیے اللہ نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اموں کا اموں کا اموں کا ثم ابا. اور دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا فوصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، لازمی بات فرمائی ہے. وصیت لازم ہوتی ہے نا، جس سے کوئی مفر نہیں کہ اپنے والدین سے بھلائی کا سلوک کرو. تو یہاں تو والدین جمع کا لفظ آ گیا، لیکن آگے ابتدا کا ذکر حملته امه، پھر ماں کا ذکر ہوتا. تو جہاں جہاں قرآن پاک نے والدین کا ذکر کیا اس کے بعد پھر تقدیم جو ہے وہ ماں کو اور اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے جہاں اللہ نے اپنی اظہار شان قدرت بیان کی ہے، اب وہاں تو کوئی موقع نہیں تھا، وہاں تو یہ بتلانا تھا کہ بھی ہماری مرضی، ہم بچہ دیں، ہم بچی دیں، ہم جوڑے دیں، ہم نہ دیں. یعنی وہاں تو قرآن اپنے قدرت کاملہ کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ یہاں بولی میں یشاء اناسن وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں اناسن، لڑکیاں، یہاں بھی لڑکی کو مقدم، لڑکیاں دیں یا لڑکے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. تو یہاں بھی اللہ نے عورت کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکوں پر، تاکہ اس کی عزت و عظمت جو ہے وہ واضح ہو سکے. اسی لیے ہم بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی کمزوری کے بالکل علی الاعنان علی وجہ البصیرت تمام عالم کے پڑھے لکھوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ادیان کو سامنے لے آؤ اور پھر اللہ کے قرآن اور دین اسلام کا تقابل کرو کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت، کیا مقام. تو اسی ضمن میں ہم ذکر کر رہے تھے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع، اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، عزت دی، غلبہ دیا. یہاں ان لوگوں کے اور لوگ قید ہوئے، مرد قید ہوئے، بال غنیمت ملا، ان میں بی بی جویریہ بھی قید میں آئیں اور یہ بھی مملوک بن گئی، بالکل یمین بن گئی. تو اب جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام نے جو کنیز کا مقام بنایا ہے اس کے مطابق مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی
تو یہ بی بی صاحبہ جو ہیں ایک صحابی ہیں میرے آقا کے جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے نصیب میں آ گئی، ان کے حصے میں۔ انہوں نے اپنے خاوند سے یعنی اپنے اس مالک سے ثابت ابن قیس سے بدل مکاتبت طے کیا۔ بدل مکاتبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قریب ایک آدمی کے ملک میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم بدل مکاتبت طے کر لو، اتنے پیسے اگر مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کروں، تو یہ بھی اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھی کوئی اس کو آزاد کرانا چاہے پیسے دے دے، آزاد کرا لو، تاکہ وہ ہمیشہ بیچاری لونڈی نہ رہے۔ تو بدل کتابت جب طے ہو گیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت ابن قیس بن شماس کے نصیب میں آئی ہوں اور اس سے میں نے بدل کتابت طے کر دیا، اس نے مجھے مکاتب بنا دیا کہ اتنے پیسے دے دو میں آزاد کر دوں۔ یا رسول اللہ میں غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہوں، اتفاق ہے کہ میں اب کنیز بن گئی، تو آپ نے بھی اس مسئلے پہ مدد فرمائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو فرما دیں، چند صاحب مال لوگوں کو فرما دے میری مدد کر دے میں آزاد ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا حل تریدین خیرا منہا، آپ نے فرمایا کہ بی بی جویریہ کیا اس سے بہتر ایک حل تم چاہتی ہو؟ اس نے کہا وماد یار، اس سے بہتر اور کیا حل؟ حضور نے فرمایا دیکھو کہ میں تمہارا بدل کتابت اگر ادا کر دوں تو صاف بات ہے کہ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، اور جب تم آزاد ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں ایک قیدی، ایک کنیز، ایک لونڈی بن کے رہ جانے والی عورت کو آپ اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ مجھے خود سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین میرا بدل کتابت بھی ادا کریں اور میرے ساتھ آزاد بھی کر کے شادی بھی کریں اور مجھے پھر مرتبہ امہات المومنین تک پہنچا دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ قبول ہے تو قد فعلت، گویا کہ سمجھ لو کہ میں نے کر دیا۔ تو اس طرح بی بی جویریہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ کی بیوی بنی، امہات المومنین کے درجے پہ پہنچی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا وقت گزرا کہ بی بی جویریہ کا والد جو تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تو بیوی ہیں، ان کو تو یعنی ایک تقاضا غیرت بھی تھا کہ وہ بی بی جویریہ کے آنے پہ خوش نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی وہ فرماتی تھی بی بی عائشہ کہ واللہ ما رأیت امرأة اکرم منہا، میں نے اس جیسی باعزت خاتون نہیں دیکھی، اس جیسی شان والی خاتون نہیں دیکھی کہ جس کے حضور کے گھر آنے سے اس کے خاندان کا 100 غلام جو تھے آزاد ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی بی جویریہ کو بیوی بنا لیا، انہوں نے کہا حضور کے رشتہ داروں کو غلام کیسے رکھیں بھائی؟ اب جب بی بی جویریہ بیوی بن گئی تو جو بی بی جویریہ کے رشتہ دار ہے میرا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام، نے کہا یہ کیسے ہو؟ اس میں تو شان رسول کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو فوراً سب نے آزاد کر دیا۔ تو مئتن بی بی عائشہ فرماتی ہے 100 گھرانے کو آزادی ملی صرف بی بی جویریہ کے لیے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم میں نے ایسی شان والی عورت نہیں دیکھی کہ جو سب سے پہلے اپنے خاندان کے 100 گھرانے کو فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد ان کے والد آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے غدار لوگ، یہ اتفاق ہے کہ ہم جنگ ہار گئے، قیدی ہو گئے، لیکن میری بیٹی جو ہے میں نہیں یہ گوارا کر سکتا کہ وہ ایک قریب بن جائے اور ایک بالکل یمین بن جائے اور پھر وہ ایک صحابی سے دوسرے کے گھر میں آئے اور پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں، اس کو آزاد کرائیں، میرے لیے یہ بات جو ہے بڑی ناقابل برداشت ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کا حل نکالیں۔ میں ہاں ایک حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا حل ہے؟ ہم بیوی جویریہ کو اختیار دے دیتے ہیں، وہ اگر اپنے والدین کے پاس جانا چاہے تو اجازت، کوئی مطالبہ ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور اگر بی بی جویریہ خود نہ جانا چاہے تو پھر ہم کیسے جبر کریں بھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ مجھے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک قیدی کو اتنی عزت دیں گے، آپ ایک مملوکہ کو اتنی عزت۔ ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اسلام نے ہمیں رحمت سکھلائی ہے، شفقت سکھلائی ہے، مہربانی سکھلائی ہے، کسی پہ تعدی اور ظلم نہیں۔
اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل قبول. حضور نے ان کے والد کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا, بی بی جویریہ کے پاس, اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ انت مخیرہ لک الخیار, تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے, چاہو تو والدین کے ساتھ چلی جاؤ, میری طرف سے اجازت, اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہو. جب اس کے والد آئے بڑا گڑ گڑائے اور بڑے پیار سے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا نہیں کرے گا. لیکن اس نے کہا یا ابتے کیا کر رہے ہو, انی اخترت اللہ و رسول, اب تو میں نے اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا, اب میں والدین کو کیا کروں, میں اپنے والدین چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ کے رسول کو اب میں نہیں چھوڑوں. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی جویریہ کے اس ایمان پہ پکے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا اسلم اباہ, ابا بھی مسلمان اور اس کے دو بھائی تھے وہ بھی مسلمان, اور چونکہ وہ سردار آدمی تھا, سردار کو دیکھ کے اس کے قبیلے کے باقی لوگ بھی مسلمان, سب کے سب اسلام میں داخل ہو کے حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم, حارث ان کا نام بھی حارث تھا, انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی لینے کے, انہوں نے کہا حضور بیٹی کیا لینی, میں تو قوم لے آیا ہوں, بیٹی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے, میں تو اپنی پوری قوم لے کے آیا ہوں اسلام میں. ہم سب اسلام قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اس عقیدے نے, استقامت نے, اس کے دین پہ جمنے نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ اسلام واقعی کوئی عظیم مذہب ہے کہ جس کے سائے میں آ کر ایک بیٹی باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی لیکن ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اور وہاں کوئی دولت نہیں, کوئی محل نہیں. ایک تو تصور ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, وہ باپ کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ ان کو وہاں محلات مل گئے, مکانات مل گئے, کاریں مل گئیں, بڑا آرام مل گیا, اب باپ کے پاس کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ تو لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا, ٹاٹ ڈال دیتے تھے پردے کے لیے, نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں تھا, ایک ٹاٹ تھا جو آپ ترپال جسے کہتے ہیں بارش سے بچانے کے لیے ٹرکوں پہ سامان پہ ڈالتے ہیں, یہ بستر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر 4 دفعہ لپیٹ دیتے تو بستر بن جاتا, اور 2 دفعہ لپیٹ دیتے تو قالین بن جاتی, اور 1 دفعہ لپیٹ کے کھلا کر دیتے تو وہی دری بن جاتی ہے, بستر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس استقامت علی الاسلام نے رضی اللہ تعالی عنہا وارضا, اور اس کے بعد آپ کی وفات. اسی طرح ازواج رسول میں امہات المؤمنین میں بی بی میمونہ, اچھا ان کے باپ کا نام بھی حارث ہے لیکن بی بی میمونہ ابن الحارث الہلالیہ, یہ قبیلہ ہلالیہ, ان کا جو پہلا شوہر ہے وہ اس کا نام مسعود ثقفی. خدا کی شان ہے کہ بی بی میمونہ کے دل میں اللہ نے اسلام کے بارے میں کچھ محبت ڈالی. حضور پاک کے بارے میں خبریں سنتی, ہوتے ہوتے زمانہ آیا, وہ دور آیا کہ جب خیبر میں اللہ نے حضور کو فتح دی, اسلام کو فتح دی, یہودیت کو شکست ہوئی, اور یہ خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو بی بی صاحبہ نے اتنی خوشی کی, اتنی خوش ہوئی کہ ان کے خامن جو تھے وہ اس سے آ گئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, ہمارے دشمنوں کو فتح ہوئی اور آپ خوش ہو رہی. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو ہمارے دشمن ہیں, اگر ہمارا تعلق بن سکتا ہے یہودیوں سے تو بن سکتا ہے, نصرانیوں سے تو بن سکتا ہے, لیکن اسلام سے تو نہیں بن سکتا, تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ بھئی مسلمان ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ حق پہ, ورنہ جس عالم میں جس قسم و پرسی میں انہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے, مکہ سے حبشہ گئے, حبشہ سے مدینہ گئے, اور جن کے پاس کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, پینے کو نہیں, جن کے پاس اپنے معاش کے مسائل بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے جنگیں جیت رہے ہیں؟ مانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو اس نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا دین غالب. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے خاوند نے طلاق, انہوں نے کہا تم میرے گھر میں ابھی, تمہارے میرے درمیان میں اختلاف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اسی دور کے اس کے بعد جب یہ صلح حدیبیہ کا مسئلہ آیا, صلح تو پہلے ہو گئی تھی, سیرت النبی میں انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے, پھر خیبر کا واقعہ پیش آیا, پھر حضور آئے عمرۃ قضا کرنے کے لیے. تو اب بی بی کو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نہیں آنے دیا مکے والوں نے, لیکن پھر آئیں گے تو صحیح نہ عمرہ قضا کر. اچھا بی بی میمونہ جو ہیں یہ حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے, اتنا قریبی رشتہ داری بھی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو بی بی صاحبہ انتظار میں تھیں. بی بی صاحبہ نے کسی طرح حضرت عباس کے گھر میں ذکر کیا, حضرت خالد کے گھر والوں میں ذکر کیا کہ بھی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ طلاق ہو گئی ہے نا, کہ میں نے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کیا اور میرے خاوند نے مجھے طلاق.
تو اگر ہو سکے تو تم میرا نام جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کریں، شاید حضور مجھے قبول کر لیں، بیوی بنا دیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک، کیونکہ